صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہیں ماں پیو نے خوش کیتا حضرت تو نہیں بادشاہی نہیں کی، حقیقت ہے۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ ہم دعا کرواتے ہیں، دعا لیتے نہیں ہیں۔ والدین سے دعا لیا کرو، جو دعا ملتی ہے نا حضرت وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے، ہم دعا لیتے نہیں ہیں۔ میں وہ اکثر احباب سے وہ جلے دل کے ساتھ ہی کیا، بھائی ہم بچوں والے ہیں نا، بڑی باتیں بندے کو تب بھی پتہ چلتی جب بندہ خود باپ بنتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں کس طرح پالا تھا، ہماری ماں نے ہمیں کس طرح پالا تھا۔ ویسے باپ کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں، ماں ہی روندے نے زیادہ، پتہ نہیں پیو بیچارے نے کی بگاڑ چھڑے ہے، پیو کے لیے کلام بھی کوئی نہیں ہے جی، کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماما جی تو مر جاندی او بھائی، کیڑا پیو نہیں کہندا کہ میرا پت گھر نہ ہے یار، یہ جب تم باپ بنو گے نا پھر تمہیں بڑے جھوٹ تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ تو بھائی بیٹا گھر نہ ہے، کس باپ کو نیند پڑتی ہے؟ کسی باپ کو نیند نہیں پڑتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ماں ذرا دل کی کمزور ہوتی ہے، بڑی جلدی رولا ڈال دیتی ہے، باپ ذرا دل پہ پتھر رکھ کے لیٹا رہتا ہے، باقی نیند باپ کو بھی نہیں آتی جتنی دیر بیٹا گھر نہ آ جائے۔ یہ بڑے ایسے عجیب و غریب مصرے ہم میں رائج ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے دل میں باپ کا بغض ڈالا جا رہا ہے، جیسے باپ کو اولاد سے محبت ہی کوئی نہیں۔ اور آپ کو سڑکوں پہ اس کا بڑا رنگ بھی دکھائی دے گا، آپ ہر تیسری گاڑی کے پیچھے لکھا دیکھو گے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ تو کیا باپ نے دعا نہیں کی تیری گاڑی کے لیے؟ کیا باپ تیری گاڑی میں خوش نہیں تھا؟ کیا باپ کا جی نہیں چاہتا میرے بیٹے کے پاس گاڑی ہو؟ کیا ماں کا دل کرتا ہے؟ ہیں جی کیسی بات ہے یہ؟ ہر دوسری گاڑی کے پیچھے حضرت یہ لکھا ہے کہ یہ میری ماں کی، نہیں بھائی اس طرح نہ لکھو ہے۔ میں ہی آپ کو کہتا ہوں بھائی، یہ کل کو آپ کا ہی بیٹا لکھوائے، آپ بھی موجود ہو، آپ کا بیٹا گاڑی خریدی اور گاڑی کے پیچھے لکھوا لائے یہ میری ماں کی دعا ہے، سچ بتانا دل پہ کیا گزرے گی؟ کتنے دل میں خیال ہو کے گزر جائیں گے یار میں نے کیا بگاڑا تھا، میں نے بیٹے کے لیے دعا نہیں کی۔ لیکن کیا ہے عجیب تماشا ہے حضرت، ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ نہیں حضرت، جب بھی لکھوانا یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ ہاں والد کی شان کوئی کم نہیں ہے، ہاں حق ماں کا زیادہ ہے لیکن شان والد کی بھی کم نہیں۔ ہاں خدمت کرو اپنے والدین جتنے، اور یاد رکھو حضرت جی، اگر آج تم اپنے والدین کو ستا رہے ہو تو کل اپنی اولاد سے کوئی اچھی امید نہ رکھنا حضرت۔ ہاں اگر آج تم اپنے والدین کو ستا رہے ہو تو اپنی اولاد سے کوئی اچھی امید نہ رکھنا، اگر چاہتے ہو کہ کل تمہیں بھی خدمت ملے تو آج تم بھی خدمت کر لو حضرت۔ ہاں یہ موقع دیکھو نا حضرت، یہ حج کا ماہ آنے والا تقریباً آ رہا ہے قریب، ہر بینک کے باہر لکھا ہے جی درخواستیں یہاں جمع کروائیں، ٹھیک ہے جی؟ کتنے احباب درخواستیں دیں گے، کتنوں کی نہیں نکلے گی، کتنوں کی نکل آئے گی، جن کی نکلے گی وہ جائیں گے اور جا کے بھی کیا ہوگا وہ کتنا جوخم اٹھائیں گے حضرت، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ حج کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بڑی مشقت ہے حج میں حضرت، حج میں اور عمرے میں زمین آسمان کا فرق ہے حضرت، بڑی مشقت ہے۔ لیکن حضرت اتنے پیسے خرچ کے، اتنا وقت لگا کے، اتنی مشقت اٹھا کے بھی کسی بندے کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن قربان جاؤں والدین کی اتنی شان ہے، ایک بار مسکرا کے دیکھو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں اللہ اس لیے یہ خوب اپنے والدین کے ساتھ اس میں شروع کرنا۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا حضرت، آپ فرماتے ہیں کوئی باپ تھا، ٹھیک ہے جی، بیٹا 2.5-3 سال کی عمر میں پہنچا، نیا اس نے بولنا شروع کیا، ٹھیک ہے؟ جب بچہ نیا بولنا شروع کرتا ہے بڑا پیار آتا ہے اسے۔ وہ باپ سین میں کام کر رہا تھا، بچہ چارپائی پہ لیٹا تھا، تو کیا ہوا دیوار پہ آ کے ایک کوا بیٹھ گیا۔ اب وہ بچے نے تو پہلی بار کوا دیکھا، یا دیکھا کئی بار تھا لیکن ابھی زبان کو بولنے کی طاقت ہی نہیں ملی تھی کہ وہ پوچھ سکتا کہ اس کو کہتے کیا ہیں۔ اس نے اپنی بڑی توتلی زبان میں نا اپنے باپ سے پوچھا، بابا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ تو باپ کو سب سے زیادہ خوشی تو اس بات کی ہوئی نا میرا بیٹا بولا ہے، میرے بیٹے نے مجھ سے کچھ پوچھا ہے۔ وہ آیا اور پیار میں نا وہ چوم کے نا اپنے بیٹے کا گال، تو بچے کو کہتا ہے بیٹا یہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے نا اس کو کہتی ہیں کوا۔ اور وہ بچے کی زبان پہ چڑھے نا، وہ پھر پوچھے کیا، وہ پھر چوم کے کہے بیٹا کوا، وہ پھر اس کی زبان پہ چڑھے نا، وہ پھر پوچھے کیا، وہ چوم کے کہے بیٹا کوا۔ یہ لکھا ہے کہ بیٹے نے 40 بار پوچھا، اس نے 40 بار منہ چوم کے کہا،
اس نے کہا بیٹا کوا. وہ کہتے کہتے بیٹے کی زبان پہ چڑھ ہی گیا کوا. ٹھیک ہے جی. وہ وقت گزر گیا. کیا ہوا؟ باپ بوڑھا ہو گیا, بیٹا جوان ہو گیا. ایک دن اسی طرح وہ بیٹھے تھے, جی باپ چارپائی پہ بیٹھا تھا, بیٹا کو کام کر رہا تھا, تو دیوار پہ نا کوا آ کے بیٹھا. تو وہ باپ کو جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کا بچپن یاد آ گیا. دل میں کہتا چل اینے تو پوچھا ہی, میں 40 بار منہ چوم کے کیا ہی پتر کہاں ہے, چلا جو میں بھی پوچھتا ہوں بھلا کیا کہتا ہے آگے. ہم نہیں بیٹا ان کا بدلہ دے سکتے, یہ ہم ان کا بدلہ نہیں دے. یہ باپ کس طرح اولاد پالتا ہے آپ کو تصور نہیں ہے اس کا. اپنا چم ساڑ چھڑتا ہے اولاد واسطے ہیں جی. تو اولاد پھر کیا کرتی ہے, گاڑی لے کے لکھوا دیتی ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. وہ خدا کا خوف کا یار ہیں. وہ سڑک پہ تیری ماں نے دھکے کھائے تھے, تیرے باپ نے نہیں دھکے کھائے ہیں جی. وہ سر پہ بوجھ تیرے باپ نے نہیں اٹھایا ہیں. وہ صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک ڈیوٹی تیرے لیے تیرے باپ نے نہیں کی ہیں. وہ جب وہ رزلٹ نکلا تھا پھر وہ کتابیں لینی تھی, خرچہ ڈبل ہو گیا تھا, اوور ٹائم تیرے ابے نے نہیں تیرے لیے لگوایا. تو تو آج گاڑی لے کے پیچھے لکھ رہا ہے یہ ماں کی دعا ہے, باپ بیچارے نے کچھ نہیں کیا ہیں. یہ میں بھی اپنی اولاد کے لیے دھکے کھا رہا ہوں بھائی. ہاں میں بھی نکلا ہوں بھائی, اپنے بچوں کا رزق کمانے نکلا. یہ جب تم باپ بنو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا اولاد پلتی کس طرح ہے. یہ کبھی نہ یہ کلپ بن رہے ہیں, پتہ نہیں آواز کہاں تک جائے. وہ بھائی خدا کا واسطہ یہ ظلم نہ کرو یار, کیا بگاڑا باپ نے. میری ماں کی دعا ہے نہیں بھائی, یہ میرے والدین کی دعا ہے. وہ ماں تو گھر بیٹھی ہوتی ہے بیٹا, وہ بارش میں بھی سردی میں موٹر سائیکل لے کے تمہارے لیے رزق کمانے باپ ہی نکلتا ہے حضرت. ماں تو گھر بیٹھی ہوتی ہے, جون کی دوپہر میں سڑکوں پہ تمہارے لیے باپ ہی جلتا ہے حضرت, ماں نہیں جلتی کوئی. میں ماں کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن جو ہمارا معاشرے میں ماری جا رہی ہے باپ کے حوالے سے, میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. ہاں میں کو یہ نہیں کہہ رہا ماں کا اپنا معاملہ ہے, لیکن بھائی باپ کے معاملے کا بھی تو انکار نہ کرو حضرت. یہ دیکھو نا کل بارش ہوئی, باپ نکلا کہ نہیں نکلا؟ نہیں یار میں نے اپنے بچوں کا رزق کمانا نہیں جاؤں گا تو ایک دن کی وہ کٹ جائے گی حضرت. یہ باپ کو کیا چاہیے حضرت, اس کو تو ایک سوٹ ہی چاہیے. یہ نہ کرو, قتل نہ کرو. وہ باپ تھا بیٹھے بیٹھے نا وہ بچپن یاد آیا. لے بھائی آج میں بھی تو بھلا پوچھا کی. وہ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا اب آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں, مجھے تو نظر نہیں آتا, میں نے بھی تو تیری آنکھوں سے دیکھنا ہے, تو ذرا دیکھا یہ مجھے نہیں نظر آ رہا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے. تو جیسا ہمارا مزاج ہے, مولانا نے تو اس کی عکاسی کی. وہ بڑے غصے, وہ ابا جی نہیں لبدا تو ضرور دیکھنا ہے. ہاں بھائی ایک دور ہم پہ بھی تو تھا نا, جب ہم چل نہیں سکتے تھے. تمہارے ابے نے تو نہیں کہا تھا بھائی نہیں چل سکتا تھے نہ چل, میں تینوں موڈے دے کیوں لے کے جاؤں یار. وہ تو میں کندھے پہ بٹھا کے لے کے جاتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا, میں نے اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. تجھے بڑی باتیں آ جاتی ہیں, بڑی باتیں کرتا ہے تو. وہ کہتا ہے ابا جی نہیں نظر آ رہا تو نہ دیکھیں, ضرور دیکھ لیں. بہرحال کعبہ بیٹھا دیوار کے, ادھر چوٹ لگی. اور تو نے پوچھا تھا تو میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کعبہ ہے. وہ میری بار پہلی بار ہی غصہ آ گیا ہے. وہ جو ہے نا پھر کہتا ہے بیٹا بوڑھا ہو گیا, اب تجھے پتا ہے مجھ سے سنا بھی نہیں جاتا, تو میں نے سننا بھی ذرا تیرے کانوں سے, تو ذرا مجھے بتا یہ کیا بیٹھا ہے. وہ پاس آ کے بڑے, وہ ابا جی نہیں سنیا جاتا تو چپ رہو. بہرحال تم کیا ہے, کہاں ہے. باپ نے رونا شروع کر دیا. تو ذرا بیٹا تھا دل تو تھوڑا نرم پڑا ہی نہ دے. وہ ابا جی رون کیوں دے دے. اس نے کہا بیٹا جب بچپن میں تو نے پہلی بار دیوار پہ کعبہ بیٹھا دیکھا تھا تو نے 40 بار پوچھا تھا, اور میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کعبہ ہے. تو میں نے پوچھا تو دوسری بار ہی تجھے غصہ آ گیا ہے. پھر یہ باپ بنو گے نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ باپ ہوتا کیا ہے اور باپ کس طرح اولاد پالتا ہے. یہ اللہ کا شکر. میں کسی اور نظریے سے آپ کو نہیں بات بتانے لگا, میں آپ کو بتانے لگا کہ باپ کیا ہوتا ہے. یہ پورا سردی کا سیزن گزر گیا, میں نے اپنے لیے ایک جوڑا نہیں سلوایا, کہ آپ کو بتانے لگا کہ باپ کیا ہوتا ہے. یہ پورا سردیوں کا سیزن گزر گیا, میرا اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. میں نے بازار جا کے اپنے لیے کوئی جوتا نہیں خریدا, لیکن اپنے بچوں کو بار بار سارا کچھ لے کے دیا. کیوں؟ باپ اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. چل میں نہیں نویں لے, میرے بچیاں نے تو پائے, اور چل میں نے جوتی نہیں لی, دیکھ لو یہ شوز باہر پڑے ہیں میرے. باپ اسی پہ خوش ہوتا ہے, چل میں نہیں لیا ہے
चल मेरे बच्चे दे दिले हैं बड़ी भाई खिदमत करो अपने वालिदैन। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, रात में जाकर लत्ता कुटिया कर। हाँ हजरत ये जेन्युइन वली हैं भाई। हाँ इनको तुम्हारे लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वली बनाया भाई। हाँ हजरत, हाँ ये इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए वली बनाया। भावें वो जिंदे भी नहीं हजरत, लेकिन तुम्हारे लिए वली। इनके पाँव दबाओ जाके, अपनी माँ की खिदमत करो। मुझे आज अल्लाह ने मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। उसमें मेरे वालिदैन की दुआओं का बड़ा दखल है। मैंने अपनी वालदा को बर्तन धो के दिए हैं, मैंने अपनी वालदा को झाड़ू दे के दिए। मेरी वालदा को हर्नियों की प्रॉब्लम थी, तो मैंने मदरसे से पढ़ के घर आना तो वालदा साहब ने चारपाई पे लेटे हुए, तो देखना घर सारा उसी तरह मैंने झाड़ू पकड़ देना और सफाई शुरू कर देनी। वालदा साहब ने चारपाई पे लेटे रोते रहना, ओ पुत्र तू हाफिज़ कुरान है। मैं जी मैं लोगों की हाफिज़ कुरान है, तुहाडा तो पुत्र ही है। उसने चारपाई पे लेट के जो है ना वो हम बीवी को बर्तन धो के देने को तैयार हैं, उसको हमने अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया। वो चले कभी माँ भी तो धो के दे ना, खुदा की कसम इतनी दुआएं देगी, इतनी दुआएं ढूंढने से इतनी दुआएं नहीं मिलती कहीं भी। इतनी दुआएं तुम्हें देगी, कभी धो देना जबरदस्ती, अच्छा मेरी तुम सुते सो मैं धो देते ने। इतनी दुआएं देगी और ढूंढने से इतनी दुआएं कहीं से नहीं मिलती। हो भाई को पीर नहीं देता इतनी दुआएं, जितनी दुआएं तुम्हें वो खुश होकर इतनी दुआएं दे देगी है। हाँ खिदमत करो अपनी माँ की, इधर खिदमत करो अपनी माँ की। और आज तो अल्लाह ने मुझे गाड़ियों से नवाज दिया ना। मेरा जो तालीमी दौर था मेरे पास साइकिल हुआ करती थी इधर, मैं साइकिल भी अपनी अम्मी जी को सैर करवाने लेके जाया करती। मैंने अम्मी जी आओ सैर कर, वो कह देते मैं अम्मी जी साइकिल पुत्र को साइकिल से भी सैर करने जाता। मैं अम्मी जी हूँ तुहाडे पुत्र कल है साइकिल तो मैं करांगी है। मैंने उसको साइकिल पे बिठा लेना पीछे और मैंने अपनी अम्मी को सैर करवाने निकल जाना। और क्या होना, मुझे आज भी मेरे कानों में मेरी अम्मी की आवाज़ आती है, वो पीछे बैठ के झोली उठा के रो रो के, या अल्लाह मैनू साइकिल से सैर करांदा तो इनू गड्डियां दी सैर करवानी। खिदमत करो अपने वालिदैन, खिदमत करो, कोई अपने वालिदैन से बदतमीजी ना करो। हाँ भाई ना यहाँ कुछ रहना है ना आगे कुछ रहना है। हाँ और अगर चाहती हो कि यहाँ भी मुझे लग जाए आगे भी मुझे लग जाए तो अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। और अब चलो बाप था जरा माँ भी सुनो जी, माँ होती क्या है। अल्लाह की कसम हम तो बदला दे नहीं सकते अपने वालिदैन का। ये मैं बाजार जाता हूँ ना अपने बच्चों के कपड़े वगैरह खरीदने अपनी घरवाली के साथ, क्योंकि लोग जानते हैं बड़ा ज़्यादा, मुझे फिर बड़ी कोफत होती है। मेरा होता है बस मैं जल्दी जल्दी बाजार से निकलूँ घर के लिए जाऊँ, लेकिन उधर तो माँ है, वो क्या करती है कपड़े ले के ना, वो मैं कहता हूँ सोना लगन डे है, लेकिन माँ है ना इधर, वो क्या करती है साथ लगा के देखिए ये रंग मेरे पुत्र को सोना लगा कि नहीं लगा है। मैं देखता हूँ अंदर जी, फिर मैं खुश होता हूँ, माँ या अल्लाह तूने क्या बनाई है माँ है। हाँ मैं कहता हूँ सोना लग रहा है, उसको तसल्ली नहीं होती, क्या करती है साथ लगाती है इस तरह, नहीं नहीं है नहीं अमी तुम लगे नहीं रंग सोना लगा। अच्छा जी जूती लेने चले जाओ, है नहीं क्या करेगी, पाँव में जूतियाँ पहना पहना के चेक करेगी ये मेरे बेटे को सोनी लग भी रही है कि नहीं लग रही। अब सच बताना हजरत, जब हमारी बारी आई हम कभी माँ को लेके गए बाजार हैं? सच बताना हजरत, लेके गए कभी साथ, कभी उसके साथ कपड़ा लगा के चेक किया ये मेरी माँ को सोना लगा भी है कि नहीं लगा। बुढ़िया को पैसे देने हैं, चल अम्मी ने भी सूट लैंगे मनु साजिया तेरी बारी सी ते माँ तेरे लिए 3-3 घंटे खज्जल होंगी सी बाजार जाके, देख ला जिद्दा घंटा भी नहीं मान ले हैं। ओ भाई हम तो इतने जालिम लोग हैं, रात को अगर कोई चीज भी ले आए ना खाने के लिए तो माँ से छुपा के बीवी के लिए लेके जाते हैं। और जालिम कभी नहीं मांगेगी, वो खुद खा के खुश नहीं होती, वो माँ है वो खाता देख के खुश होती है। ये हमारा हाल है हजरत, हम तो चीजें भी माँ से छुपा के लेके जाते हैं, नहीं मैं बुढ़ी नहीं लेके आया मैं, वो माँ है हजरत जी है हम, लेकिन वो फिर भी राजी है, वो फिर भी राजी नहीं अपने वालिदैन की। जितने जवान बच्चे बैठे मैं आज देख रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने इसको क़यामत की निशानी करार दिया। जब तुम देखो कि वालिदैन की कसरत से नाफरमानी की जा रही है तो समझना क़यामत नज़दीक आ चुकी है, ठीक है। और आज मैं देख रहा हूँ हजरत हैं बाहर जिन खंगना नहीं आता माँ होती वो भी बदमाश है आके, खबरदार हजरत जी कोई माँ के सामने ऊंची आवाज ना करना। वो तो वो बारगाह है जहाँ क्या हुक्म आया कुरान से, उफ़िम वला तनहरहुमा, हाँ हैं जी उफ़िम वला तनहरहुमा। इसलिए मेरे बच्चों अपने वालिदैन की खिदमत करो, ठीक है। पैर कुटने ने माँ के, माँ के पैर कुटने
اپنی ماں دے ہاتھ چومیا کرو, اپنے والد صاحب دے ہاتھ چومیا کرو. بالکل کوئی بڑا ثواب کا کام ہے. اور اللہ مجھے معاف فرمائیے, میں اور اپنی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں حضرت, لیکن اللہ کا شکر ہے 2008 تک یہ نعمت مجھے میسر رہی. پھر اللہ نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی, میری ماں کی نعمت. یہ نالائق کبھی اتنی دیر گھر سے نہیں نکلا تھا جتنی دیر اپنی ماں کے پاؤں نہیں چوم لیتا تھا. ہاں حضرت, تسی ماں دے پیر چومو, زمانہ تہاڈے ہاتھ چومے گا حضرت. ہاں حضرت جی, خوب خدمت کرنی ہے. اور اگر نہیں کرو گے تو پھر مولانا مثنوی شریف اب اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے تو بوڑھے ہو گئے. وہ چلے ہو, میں پھر بات وہی ہے, یہ ہمیں یہ بابے بڑے جو ہے نا یہ لگتے ہیں. پتر جب تیرا بیٹا ہوگا, تیری بیٹی ہوگی, پھر تجھے پتہ لگے گا کہ بچے کس طرح جگاتے ہیں رات کو ماں باپ کو. وہ مولانا روم لکھتے ہیں, باپ تھا نا بوڑھا ہو گیا, اس نے کھانسی کرنی رات کو, تو بیوی نے کہنا بھائی کیا تیرا باپ ساری رات مجھے سونے نہیں دیتا, نہ میں سوتا ہوں نہ میرے بچے سوتے ہیں, تو اس کا کوئی اہتمام تو کر. وہ ایک دن ظالم آ گیا باپ کے پاس اور آ کر کہتا ہے ابا جی تسی وہ ساری رات کھنگدے ہو, نہ بچے سوندے نے نہ وہ تاڑی نون نیندر کر دی. وہ تو باپ تھا نا, پھر اولاد کی خوشی میں خوش. اچھا پتر پھر کی کرنا چاہتا ہے؟ بابا جی تھی ڈنگر والے کمرے چ نہیں سو جاتے جا. وہ تو باپ تھا, اس نے کہا بیٹا پھر سکون سے نیند آ جائے گی تم سب کو. اس نے کہا ہاں باجی کھانسی ختم تو نیند. اس نے کہا ٹھیک ہے چل. وہ اس نے نا اندر سے, وہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ کمبل لیا, ایک کمبل لیا اندر سے اور لے کے نا چلا باپ کو بھینسوں والے کمرے میں سلانے کے لیے. تو بابے کا پوتا اور اس کا بیٹا بھی آ گیا. اس نے کیا کیا, وہ دادے سے کمبل لے کے نا اس کو پاؤں کے نیچے دے کے کمبل کو پھاڑ کے نا آدھا کر لیا, آدھا دادے کو دیا, آدھا اپنے پاس رکھ لیا. وہ کہتا بیٹا اگر تجھے کمبل ہی چاہیے تھا تو بتاتا, تجھے اندر سے نیا دے دیتا, تو نے دادا ابو کا کمبل کیوں آدھا کر دیا؟ اس نے کہا ابا جی اس کو اس لیے آدھا کیا ہے جب آپ بھی بوڑھے ہو کے کھانسی کریں گے نا تو یہ آدھا کمبل دے کے میں بھی آپ کو بھینسوں والے کمرے میں سلاؤں گا. ہاں حضرت یاد رکھنا, اگر آج تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو پھر تیار رہنا کاکا, باری تمہاری بھی آنی ہے. اس لیے خوب ان کی خدمت ہے. بچے لے ہو, میں تو کہتا ہوں جس کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا کی ہے اس کی تو موجیں لگی. ایک بار پیار سے دیکھو, مقبول آج کا ثواب ہے. کرو آج یار, بار بار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم تو, ہمارے پاس تو اب یہ نعمتیں نہیں رہی ہیں. یہ والدہ 2008 میں چلی گئیں, یہ 2000 جو ہے نا وہ 19 میں والد صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے. ہمارے پاس تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں, لیکن قربان جاؤ پھر بھی ان کی شان سنو. حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے گا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو پچھلے سارے معاف ہوتے ہیں, تو اگر بندہ ان کی زیارت کرے گا تو پھر کیا ہوگا حضرت. ہاں حضرت خوب خدمت کرو اپنے والدین, خوب خدمت کرو. اخلاق اچھا رکھو, نماز کی پابندی کرو, اللہ کا ذکر کرو, حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا کرو, خوب ایک دوسرے کے کام آؤ. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. یہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں, فرماتے میں نے ایک شخص کو دیکھا حج کرنے گیا, دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے نا وہ اپنے کندھے پہ گٹھڑی اٹھا رکھی ہے, اور فرماتے سارا حج اس نے اسی طرح کیا. جب حج سے فارغ ہو گئے تو ایک جگہ ہم بیٹھے تو اس نے وہ گٹھڑی کندھے سے اتار کے نا کھولی, تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں, اس میں سے ایک بوڑھی عورت نکلی. آپ فرماتے میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ وہ کرتا ہے حضرت میں یمن سے اپنی ماں کو اسی طرح کندھے پہ اٹھا کے لایا ہوں اور سارا حج بھی اسی طرح کیا ہے, تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو حق کی بات کرتا ہے, جب تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا. حضرت بڑی باتیں جیسے میں نے کہا نا آپ کو تب بھی پتہ چلیں گی جب آپ خود والدین بنو. اس لیے آج اپنے والدین کی قدر کرو, یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی. یہ بازار سے یہ کوٹ پھٹ جائے گا نا, بازار سے مل جاتا ہے. گھڑی ٹوٹ جائے گی تو بازار سے لے لینا بھائی. شوز اگر اٹھا لیے جائیں گے تو یہ بھی مل جائیں گے بازار سے. لیکن حضرت نہ ماں لبڑی یہ نہ پیو لبڑی, یہ نعمت آپ کو نہیں ملی. جس کے پاس ہے اس کی قدر کرو, ان کی خدمت کرو, لوگوں کے کام آؤ. اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہت سخت جا رہے ہیں, دعا کرو اللہ ملک پاکستان پہ رحم فرمائے. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے جی. والدین کی خدمت کرنی ہے نا جی, والد صاحب کے ہاتھ چومنے ہیں نا جی, ماں کے پاؤں چومنے ہیں نا انشاءاللہ. بالکل نہیں چکنا چکنا حضرت جی. اج پیران دے چومنے ہیں دینے نہیں چوم سکتے حضرت, ان کے بھی چومو حضرت, ان کے بھی چومو خوب. اور پھر دیکھو حضرت جی, پھر تم جاتے کہاں تک ہو حضرت جی. پھر دیکھو جیسے میں نے کہا نا, دعا کروانا اور دعا لینا بڑا فرق ہے اس میں حضرت جی. ہم دعا کرواتے ہیں, ہم دعا لیتے نہیں حضرت جی. دعا دیا کرو. راتی گھر جاؤ, جتنے کاکے بیٹھے ہو پتر راتی ابو جی دیاں لتاں کٹو, ابو جی تسی ساڈے لیے سارا دن تھکدے ہو, تڑیاں لتاں کٹا. پھر جڑا پیو دی اکھاں چ نمی آنی ہے نا, تیری دلوں دعا نکلنی سیدھی عرشے لائی نال وجنی جا کے سیدھی وجنی حضرت جا کے. کوئی ہمارے تو گھر سارا کچھ ہی بیٹھا ہے حضرت, ہم قدر ہی نہیں کرتے کوئی. اس لیے خوب حضرت وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ میں والدین کی بے ادبی سے اللہ محفوظ رکھے بھائی. اللہ ستار العیوب ہے, لیکن بزرگ کہتے ہیں جس نے والدین کی بے ادبی کی, والدین کو ستایا, اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم والدین کے بے ادب کے ساتھ کیا کرتے ہیں, زمانے کے سامنے اس کو رسوا کریں. ٹھیک ہے جی. جتنے جوان بچے ہو بھائی, اللہ تمہاری جوانیوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تمہاری جوانیوں کو پاکیزہ رکھے. ٹھیک ہے جی. نماز پڑھنی ہے. اور ایک اور کام جو ہے مجھے بڑا ہوتا ہے حضرت جی, جب بیٹیوں کے اسکول آنے اور جانے کا ٹائم ہو بھائی, راستوں میں نہ کھڑے ہو. میں آپ کو پتر بتا نہیں سکتا, جب کسی باپ کی بیٹی کے لیے کوئی راستے میں کھڑا ہوتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, ایک ہوتا وہ بیٹی والا ہے, دوسرا ہوتا وہ بوڑھا ہے, وہ بیچارہ اپنی عزت بچا کے نکل جاتا ہے. ہاں یہ بات یاد رکھنا, آج تو کسی کی بیٹی کے لیے کھڑا ہے نا, تو یاد رکھنا بیٹا کل باری تیری بیٹی کی بھی آنے والی. اور امام شافعی نے کہا تھا کہ زنا, یہ یاد رکھنا بچوں, زنا ایک قرض ہے حضرت, زنا ایک قرض ہے, لیں گے آپ چکائے گی آپ کی اولاد. یہ دھیان رکھنا حضرت. اس لیے عزت کرو ایک دوسرے کی. تو پنجابی چ فکرہ بولتے ہیں ہنتیاں سانجی ہوں گی, عزت کرو عورت کی حضرت, عورت عزت کرو, ہنتیاں سانجی ہوں گی. آج تو کسی کی بیٹی کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے, کل کو تیری بیٹی کے لیے بھی کر لے گا. مجھے میرے بزرگوں نے ایک بات ارشاد فرمائی, نظر تھی نا, نگاہ تھی, دیکھ رہے تھے وہ اللہ نے اس سے کیا کام لینا. مجھے آپ نے بس آخری بات میں گفتگو ختم کروں گا. حسن بھائی تشریف لے آئے ہیں, وہ آپ نے مجھے سنائی کوئی بزرگ تھے, وہ ساتھ حکیم بھی تھے, حکمت کا کام بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ڈاکٹر بھی معاملہ کرتے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے بھی بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے, نبض وہ بھی دیکھتے ہیں, حکیم بھی دیکھتے ہیں. وہ بیٹی آ گئی ہے, اس نے وہ حکیم صاحب کو اپنی نبض دکھائی. جب حکیم صاحب نے اس بیٹی کی کلائی اپنے ہاتھوں میں لی نا, تو بس شیطان نے اندر گندا خیال ڈالا. بس تھوڑا سا خیال گندا ہوا, لیکن ساتھ ہی متنبع ہو گیا اور اس کی کلائی چھوڑ دی. اس کو جلدی سے دوائی دی اور اپنا مطب بند کر کے نا بڑا روئی, بڑا ہی روئی. یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, یا اللہ یہ میں تو خود بیٹیوں والا ہوں, یہ کیا ہو گیا آج مجھ سے, یہ میں نے کیا کر دیا ہے. بہرحال زور کی نماز با جماعت ادا کی, گھر گئے نا, تو گھر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کی بھی رو رو کے آنکھیں سوجی ہوں. بڑے حیران ہوئے کہ بھائی یہ کیوں روئی ہے. اس نے کہا کیوں روئی ہو؟ وہ کہتی مجھے چھوڑے, پہلے آپ بتائیں آپ کیوں اتنا روئیں, آپ کی بھی تو آنکھیں سوجی ہوئی ہیں. اس نے کہا بس ایک بیٹی دوائی لینے آئی تھی, میں نے اس کی کلائی ہاتھ میں لی, نفس پہ انگلی رکھی, تو بس تھوڑا خیال غلط ہو گیا, لیکن ساتھ ہی میں متنبع ہو گیا اور میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی. بس بعد میں اپنے اس گناہ کی وجہ سے بڑا ہی رویا, یا اللہ مجھے معاف کر. وہ کہتی بس پھر آپ نے ادھر اس کی کلائی پکڑی, ادھر گھر جو پانی دینے نہیں آتا اس نے میری کلائی پکڑی. میں نے اسے کلائی چھڑا کے کہا کیا ہو گیا, تیری مت تو نہیں ماری گئی؟ وہ کلائی چھوڑ کے نا بھاگ گیا. میں بڑا پریشان ہوئی کہ اس کو کیا ہوا, یہ بچپن سے ہمارے گھر پانی دینے آ رہا ہے, اس کی کیا مت ماری گئی, کیا ہوا اس کو. لیکن میں اب سمجھی ہوں, ادھر آپ نے کسی کی بیٹی کی کلائی پکڑی, ادھر آپ کی بیوی کی کسی نے پکڑ دی. ہاں بھائی یہ بات یاد رکھنا, زنا ایک قرض ہے, زنا ایک قرض ہے. ہاں میرا معاشرہ زنا کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے, دھنس نہیں. دعا کیا کرو, یا اللہ ہمیں بچا لے, یا اللہ ہمیں بچا لے,
یا اللہ ہمیں بچا لے اس سے اور ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما۔ وہ بڑا سیانہ تھا بزرگ نا، اس کو پتہ تھا کہ اولاد نااہل ہے۔ اس نے جناب ایک قلم دوات منگوایا اور اس پہ جو ہے نا وہ نصیحت لکھی، اس نے لفافہ بند کیا اور اس پہ لکھا کیا، اس کو اس وقت پڑھنا جب میرا جنازہ، بہ جا کاکا، اوے کاکا بہ جا پتر، بہ جا کاکا، جب میرا جنازہ ہونے لگے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک اور لکھی اور اس پہ لکھا کہ اس کو تب پڑھنا جب میرا جنازہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ ایک دو دن بعد بزرگوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب چلو میں آپ سے بھی ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، چلو شاید آپ میں سے کو جواب دے دیں۔ یار امیر آدمی کے جنازے پہ زیادہ ثواب ملتا ہے، غریب پہ نہیں ملتا؟ غریب کے جنازے پہ جاتے ہی کوئی نہیں ہے، امیر دے جنازے تے بعد ادھا ادھا گھنٹہ ملدیاں لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ادھر بھی اسی طرح ہوگا، امیر آدمی تھا، سارا گاؤں جنازہ پڑھنے پہنچ گیا ہے۔ جب وہ صفیں بن گئی نا اور مولوی صاحب وہ جنازہ پڑھانے لگے تو وہ بابا جی کا بیٹا آگے بڑھا اور اس نے کہا جی ابا جی نے 2 وصیتیں لکھی تھی، پہلی پہ لکھا تھا اس کو تب پڑھنا جب میرا جنازہ پڑھنے کے لیے سب لوگ آ جائیں، تو سارے آئے ہیں، آپ ذرا پڑھ دیں وصیت۔ مولانا نے وصیت کھول کے پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کے بھی میرا جنازہ نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں۔ اب حضرت جی مفتی تو ہم سارے ہی بڑے ہیں نا، مسئلے تو ہم نے گھڑے ہوتے ہیں جیبوں میں، بات شروع ہو گئی باتیں پھر وہ نہیں بھائی یہ جنازہ نہیں پڑھیں گے تو اگلا پڑھ لیں گے، یہ تو فرض کفایہ ہے نا، چند پڑھیں گے تو سب کا ہو جائے گا، تو نہ پڑھیں گے تو بابا جی کے پیسے ملیں گے۔ وہ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، سارا گاؤں جا کے کونے میں کھڑا ہو گیا، ہم نے تو بابا جی کے پیسے لینے ہیں۔ اب رہ گئے بابا جی، مولانا صاحب اور مولانا بابا جی کے بیٹے۔ اب بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا لے بھائی یہ تو ابا جی نے چنگا کیا، اب وصیت بھی سب کے سامنے پڑھ دی گئی ہے، وہ بھی اس کا کچھ نہیں سکتا، تو چلو اب یہ نہیں تو تھوڑے سے تو ہم بھی لے ہی لیں نا، تو کیا کریں، چلو آؤ ہم بھی وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے ہیں۔ وہ سارے جا کے کھڑے ہو گئے، اب رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی، وہ اکیلے کیا جنازہ پڑھیں گے، تو کیا ہوا ادھر سے نا 4 درویش گزر رہے، ایک پیر 3 مرید، ایک استاد 3 شاگرد، ان کی نظر پڑی، انہوں نے کہا بھائی فری کی نیکی ہے، کل نیکیاں تو تل نہیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ جنازے والی نیکی سے کام بن جائے، جانا ہی ہے نا، 2 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، کوئی نہیں آؤ جنازہ پڑھیں۔ آگے دیکھا تو کیا دیکھا، بابا جی مولوی صاحب اور کونے میں سارا گاؤں کھڑا ہے، پوچھا جنازہ نہیں پڑھ رہے، انہوں نے کہا جی بابا جی نے وصیت کی تھی جو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں۔ یہ وہ بدبخت ہے جن کو نیکی نہیں چاہیے، انہوں نے پیسے لینے ہیں، اور حقیقت ہے حضرت آج ایسے لگتا ہے کسی کو نیکی نہیں چاہیے حضرت۔ آپ یہاں درمیان میں نا اینٹ رکھ کے تجربہ کر لیجئے، صبح اینٹ رکھ کے جائیے گا، اب رات کو واپس آئیں گے اینٹ وہاں پڑی ہوئے گی، ایک بندہ بھی اینٹ نہیں اٹھائے گا حضرت۔ اللہ آپ کو نہیں پتا راستے میں سے رکاوٹ دور کر دینا کتنی بڑی نیکی ہے حضرت، راستے میں سے کانٹا اٹھا دینا کتنی بڑی نیکی ہے حضرت، رکھ کے تجربہ کر کے دیکھ لیں حضرت، صبح اینٹ رکھیں رات کو آ کے دیکھیے گا اینٹ وہاں کی وہاں پڑی ہے، اللہ بڑا بازار پڑا ہے۔ ایسے لگتا ہے یار کسی کو نیکی نہیں چاہیے، کسی کو نیکی نہیں چاہیے، ایسا کال پڑ گیا معاشرے میں حضرت۔ وہ بس اسی طرح انہوں نے کہا جی اب آپ بتاؤ کیا پروگرام ہے، جنازہ پڑھنا ہے کہ بابا جی کے پیسے لینے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تھوکتے نہیں ایسے پیسے پہ، ہاں اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا، باج مقدروں ککھ نہ لبدا، دے گی روے ترکدا، جاؤ تمہیں سلامت تمہارے پیسے۔ آگے ہو مولوی جی، مولوی صاحب آگے ہوئے، 3 درویش پیچھے 4 کھڑے ہوئے، جنازہ پڑھ کے جانے لگے۔ وہ بابا جی کا بڑا بیٹا پھر بھاگتا ہوا ہے، وہ جی ابا جی نے 2 وصیتیں لکھی تھی، ایک تو پڑھ دی نا، بس آپ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں تو ہم پیسے بانٹنے لگے ہیں آپس میں، تو ابا جی نے 2 وصیت، دوسری پہ لکھا تھا اس کو تب پڑھنا ہے جب جنازہ ہو جائے، تو اب جنازہ آپ نے پڑھا ہے تو اب ذرا یہ وصیت پڑھتے جائیں ابا جی نے اس پہ کیا لکھا ہے جی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے جب کھول کے وصیت کو پڑھا گیا نا تو اس میں لکھا تھا میری پہلی وصیت منسوخ، میرے سارے پیسے ان کو دیے جائیں جنہوں نے میرا جنازہ پڑھا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں دنیا دارا تیرے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہونا ہے، تو نے دنیا کے لیے رب چھوڑا، رب کا رسول چھوڑا، لیکن ملنا تجھے بھی کچھ نہیں ہے،
ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਿਆ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ ਡਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਏ किथे ने तेरे करदे। हाँ, आज दोस्तों वक्त है, आज इसकी कदर करो और अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करो। हाँ, ये बात याद रखना हज़रत, जो हम बना के बैठे हैं वहाँ तो बात ही नहीं होनी। हाँ, वहाँ नहीं जी मैं PTI ਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਆਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੋ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਾਥ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੁੰਤ ਤਕੂਲੁ ਫੀ ਹੱਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀ ਆ ਕੇ। आज वक्त है भाई, हाँ, और जवानी भी है, आज ला लो अपने रब ना, आज ला लो अपने, वो लगा के तू देखो। और चलो अब थोड़ा मैं इसी ज़िमन में एक और बात मैं आपको सुना देता हूँ, बस साथ ही बुल्ले शाह के जो शेर कह गए हैं, ये मेरे जो दादा शेख मेरे पीरो मुर्शिद 7वीं पुश्त थी उनकी हिकमत में और विलायत में भी आके ख़त्म हुई, ठीक है। 7वीं पुश्त है शबीर की मद्दाही। तो ये बहुत बड़े लोग, बात इनकी अपनी होती है, सुना बताते नहीं है कि बात किसकी है। वो मेरे बुज़ुर्ग, मैं मुख्तसर सी करके बस बात ख़त्म, वो मेरे बुज़ुर्ग सुनाया करते थे कि एक सन्यासी था जिसके पास सोना बनाने का नुस्खा था, तरकीब थी। मैंने खुद एक सन्यासी देखा है जिसके पास सोना बनाने की तरकीब थी। तो वो को सन्यासी था जिसके पास सोना बनाने की तरकीब, वो सफ़र करता करता उस इलाके में आया तो वहाँ एक अल्लाह वाले रहते थे जो वाक़ियतन अल्लाह वाले थे हज़रत, और उन पर इतना गलबा हो चुका था कि उनको ज़ाहिर की कोई होश नहीं। जो कपड़े थे जगह जगह पैबंद लगे थे, जो सर पे उन्होंने वो इमामा बांधा था वो भी जगह जगह से फट चुका था हज़रत, ठीक है जी। वो सन्यासी बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ले भाई ये तो वाकई को अल्लाह वाला है, लेकिन उसको समझ नहीं आई। थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में। उसने समझा लगता बाबा बाबा गरीब है, इसके पास पैसे कोई नहीं। बाबे कहाँ गरीब होते हैं, बाबे तो अपने वक़्त के बादशाह होते हैं। हाँ, होता क्या है, बदल कर भेस फकीरों का गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। हाँ, वो उसी हाल में राजी होते हैं जिस हाल में उनका महबूब राजी होता है। उसको समझ ही नहीं आई, उसने समझा बाबा बाबा ही माड़ा है। वो बाहर गया, किसी से कॉपी पेंसिल ली, उसने सोना बनाने की सारी तरकीब लिखी और ला के ना बाबा जी की खिदमत में पेश की। हाँ, और ये जो बाबे होते हैं ना जी, दिल नहीं तोड़ते किसी का। हाँ, है काम बड़ा औखा, लेकिन ये बड़ा कुर्ब देता है ये अल्लाह का। वो लिखा है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के घर में एक चोर आ गया। फ़कीर के घर क्या मिलेगा फ़कीरी के अलावा है। अब उसने कहा आ तो मैं भी गया हूँ, जाना मैंने भी इस तरह कोई नहीं। उसने बड़ी तलाश करके ना एक कुर्ता तलाश किया हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला, कुर्ता एक। अब चोरी कर लिया उसने, गया दुकान पे बेचने। अब दुकानदार कहता है भाई कुर्ता मैं तब खरीदूंगा जब तुम इस बात पे गवाह लाओगे कि ये कुर्ता तुम्हारा अपना है। अब उस कुर्ता तो उसका था ही नहीं, कुर्ता तो हज़रत जुनैद बगदादी का था, उसने तो चोरी किया, गवाह कहाँ से लेके आए। अब वो दुकानदार से बहस कर रहा था। हज़रत जुनैद बगदादी नमाज पढ़ के बाहर निकले, कानों में आवाज़ आई, तवज्जो फरमाई तो क्या देखा, हज़रत का कुर्ता है, एक शख्स बेच रहा है जी खरीद लो। दूसरा कह रहा है जी मैं तब खरीदूंगा जब इस बात पे गवाह लाओगे कि कुर्ता तुम्हारा अपना है। अब वो आगे से क्या कहता है, भाई मैंने तो कुर्ता बगदाद से खरीदा ही नहीं, मैंने तो कुर्ता शाम से खरीदा है, तो मैं अब शाम से गवाह लेके आऊं कि ये कुर्ता मेरा है, इसलिए तू कुर्ता खरीद ले। वो कहता है मैं कुर्ता तब खरीदूंगा जब तू गवाह लाएगा कि कुर्ता तेरा अपना है। लिखा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह दुकानदार के पास गए और उसको फरमाने लगे यार मैं गवाही देना मैं कुर्ता है दही है, बड़ा औखा काम हज़रत जी। हमें किसी की बात पता चल जाए सही हज़रत, हम जितनी देर पूरे लाहौर में ढंढोरा ना पीट लें हमें कहाँ सुकून आता है हज़रत, ये बड़ा औखा काम है हज़रत। लेकिन याद रखना कुर्ब बड़ा मिलता है अल्लाह की मखलूक के आगों पे पर्दे डालने से। अल्लाह को इकबाल ने कहा था ना, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। हाँ, मुझे हज़रत बता रहे थे कि माशाल्लाह यहाँ बड़ा काम होता है गरीबों यतीमों की किफ़ालत के हवाले से, बड़ा अच्छा काम है। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह दी मखलूक ना प्यार करो यार। इत्थे पाकिस्तान दे इंज लगता है असीं उरे सारे लड़न आए एक दूजे, हर बंदा ही गुस्से में है,
ہر بندے. لیکن غصہ ہاں منڈے نو ماں تے, بندے نو بڑھی تے. ہاں پتہ ہے نا, مجھے بھی پتہ ہے ماں نے کہڑا کچھ کہنا ہے, اور خامد کو بھی پتا ہے کہ بیوی نے آگے سے کیا کہنا ہے. کبھی کسی کو ڈی ایس پی پہ غصہ نہیں آیا. ہاں حقیقت ہے حضرت, نہیں آئے گا آپ کو ڈی ایس پی پہ غصہ. غصے حضرت ہمارے سیانے غصے ہیں. بہرحال وہ مسکرا کر فرمانے لگے یار یہ اوپر چھت پہ نا یہ چھوٹا سا سوراخ ہے, یہ تو نسخہ اس میں سنبھال دے, وقت ملے گا تو بنائیں گے. اب وہ نسخہ دے کے چلا گیا, بڑا خوش ہوا, لے بھائی چلو بڑی دنیا داری کی, پہلی بار کسی اللہ والے کے کام آئے ہیں, ہو سکتا ہے کل میری بخشش ہو جائے. اب وہ 2-3 سال کے بعد نا ٹریول کرتا کرتا پھر اسی گاؤں میں آیا. جب آیا تو خیال آیا یہاں تو میں بابا جی کو سونا بنانے کا نسخہ دے کے گیا تھا. بابا جی نے تو ابھی تک سونا بنا بنا کے ڈھیر لگا دیا ہوگا, محل ہوگا, ہاتھی ہوں گے, نوکر ہوں گے, گھوڑے ہوں گے, چاکر ہوں گے, لیکن آ کے کیا دیکھا بابا جی کی وہی کٹیا. بڑا حیران ہوا. پھر دل میں خیال نہیں بابا جی چلے گئے ہوں گے, کٹیا پہ کسی اور نے قبضہ کر لیا ہوگا. جب اندر گیا تو جا کے دیکھا بابا جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر دیکھا تو نسخہ بھی موجود تھا. بڑا حیران ہوا, دنیا نسخہ مانگتی پھرتی, میں نے دیا نہیں, بابا جی کو دیا, بابا جی نے بنایا ہی. اب لوگ تھے نا, جب لوگ چلے گئے تو بڑا مصنوعی غصہ کر کے کہتے بابا جی وہ آپ کو نسخہ دیا تھا, آپ نے بنایا ہی نہیں. فرمان لگے یار ٹائم ہی نہیں لگا ہے, چل تم آیا تو ان میل بنانے ہیں. مغرب کا وقت آیا نا, اس کو ساتھ لے گئے. فرمانے لگے یار پیشاب کی حاجت ہے, آ ذرا میرے ساتھ. مغرب کی جماعت بھی ذرا جلدی کھڑی ہو جاتی, آ ذرا میرے ساتھ. اس کو لے کے نا باہر چلے گئے. تھوڑا سا آگے جا کے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے, ابھی اپنا ستر نہیں کھولا, تو اس کو آواز دے کر کہتے ہو یار پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو مٹی کے ڈھیلے تو اٹھائے ہی نہیں. تو اس طرح کہا ذرا 3 مٹی کے ڈھیلے دے دو تاکہ پیشاب کرنے کے بعد میں خود کو پاک کر لوں. اب وہ لکھا ہے, بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو سنیاسی تھا نا جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ, وہ مٹی کے ڈھیلے اٹھانے کے لیے زمین کی طرف جھکا تو کیا دیکھتا ہے, ساری زمین سونے کی. بڑا حیران ہو, یار آگے تو مٹی تھی, سونا کس طرح ہو گئی, اور جو میرے پاس نسخہ ہے 2-3 ماہ محنت کرو تو تھوڑا سا سونا بنے گا, یہ کیا ہوا. دیکھتے دیکھتے ساری زمین سونے کی ہو گئی. دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. بڑا حیران. اب بابا جی نے کام کیا تھا. اب ذرا بات تھوڑی گہری ہے, سمجھ نہیں آپ نے. اس کو پکار کے کہتے ہیں اوے سنیاسی بابے, آج لگتا ہے تو نے میری مغرب کی جماعت چھڑوا کے بعد دم لینے. وہ کیوں نہیں مٹی کے ڈھیلے پکڑا رہا. وہ کہتا ہے حضور مٹی پکڑاؤں کہاں سے, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر پڑتی ہے سونا ہی سونا ہے. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر, سونے کے 3 ڈلیاں دے دے. وہ کہتا ہے حضور آپ کیا کرتے ہیں, آپ عالم دین ہیں, آپ کے اتنے مرید ہیں, آپ کو مسئلہ نہیں پتا. وہ سونے سے استنجا نہیں ہوتا. اٹھ کے فرمانے لگے سانو پھر وہ دے گئے ہیں جہاں استنجا بھی نہیں ہوتا. کوئی شہ دے کے جانی سی سانو یار. فرمایا دے کیا گیا ہم نے, جسے استنجا بھی نہیں ہوتا. ہمارے بڑوں نے تو حضرت اس کو یہی سمجھا, ہم نے پتہ نہیں حضرت اس کو کیا سمجھ لیا. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, اور بڑا ہی کاٹے دا سودا کیتے ہی. دنیا لے کے رب تے رب دا رسول چھڑے ہی کی کیتے ہی. کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ. سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول. بس دعا کیا کرو اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت, اللہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں کہ آپ کو پتہ ہے مسئلہ چل رہا ہے جی, میرا جسم میری مرضی. تو فتنہ ہی ہے جی, آپ دعا فرمائیں اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. پہلے حضرت حالات کیا کم خراب ہے کہ بس میں بڑے دکھ سے حباب, بھائی ہم سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں, تو آپ کو پتہ ہے آنکھیں بند کر کے تو گاڑی نہیں چلائی جاتی ہے. تو بعض دفعہ تو اب لفظ بڑی دور رہ گیا, تقریباً ہر دفعہ ہی اکا دکا کہیں کو معاملہ ہوتا ہے جہاں معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. یہ تو حضرت جی بچیاں اس انداز سے اور اس لباس کے ساتھ وہ بائک کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں گے. لیکن حضرت جی چلو ان بچیوں کا تو قصور ہے, ایسو ہے, قصور حضرت ہمارا بھی بڑا ہے.
حقیقت ہے قصور ہمارا بھی بڑا ہے بھائی اگر پیچھے کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے کیا پہنا ہے تو جو سامنے بیٹھا ہے وہ اندھا ہے اس کو نہیں دکھائی دیتا اور میں کہتا ہوں یار کیسا ظلم ہے حضرت کہ ہم نے اپنے بچپن میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات پہ کہ تو نے میری بہن کو میلی نظر سے دیکھا ہے گولی چل گئی لڑائی ہو گئی حضرت لیکن حضرت آج حال یہ ہے کہ ہم خود اپنی بیٹی اور بہن کو اس حال میں لے کے نکلتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے اللہ کی پناہ ہے ہم نے اپنے بچپن میں غیرت پہ گولیاں چلتے دیکھا حضرت اور تو نے میری بہن کو میلی نظر سے دیکھا اور حضرت جی بھائی خود ہی اپنی بہن کو اس انداز سے بائک میں لے کے نکلتا ہے کہ بس اللہ کی پناہ ہے تو وہاں حضرت نے وہ شعر کہا ہے میں چلو سنا دیتا ہوں حضرت اوہ اکبر الہ آبادی ہوتے تو پتہ نہیں ان کے دل پہ کیا ہوئی تب اکبر الہ آبادی کو نا تب کچھ تو اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا کیا کہتے ہیں آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں چند اکبر الہ آبادی نے بندہ آج ہوں دے لاہور لین دے اکبر الہ آبادی نے ہارٹ اٹیک ہو جانا بیچارے وہ کہتے چند آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا جو چادریں کبھی ہماری بیٹیوں کے سروں پہ ہوتی تھی نا اب وہ ہماری عقلوں پہ پڑ گئی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی حضرت ہو کیا گیا یار میں دکھ سے کہتا ہوں یار یہ اللہ کا شکر ہے ہم مرد لوگ ہماری بھی پنڈلی ننگی ہو جائے نا ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا لیکن کیسا دور ہے یار آج اپنی بیٹیوں کی پنڈلیاں ہم نہیں دیکھنی ہے یار ٹائٹ پہنی ہے جینس پہنی ہے یار کیا ہو گیا خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لو یار خدا کا واسطہ کوئی ہوش کے ناخن لو آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا میں نے پوچھا او بیوی ہو تمہارا پردہ کدھر گیا کہنے لگی عقل پہ مردوں کو پڑ گیا ہاں یار پردے کا اہتمام کرو پردے کا اللہ ہدایت دے یہ تو بیٹا یاد رکھنا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی ہاں جی باپ خامن بھائی بیٹا دھیان رکھنا اللہ رحم فرمائے اور اللہ حضرت ہمیں ہوش عطا فرمائے ما علینا الا البلاغ صلی اللہ علیہ وسلم